طرف لسان کا ربائی کے مسوڑوں میں لگ کر لرزنا، مرتعش ہونا، جس کے نتیجے میں زبان کا اپنے مخرج میں ایک سے زیادہ مرتبہ لگنا لازم آتا ہے، اور جتنی مرتبہ لگتی ہے اتنی را بنتی چلی جاتی ہے۔ پچھلے سبق میں اس کو پڑھ کے بتلایا تھا۔ اس کو کہتے ہیں تکرار۔ یہ بتلایا تھا کہ ایک ہے تکریر، اور وہ ہے پشت لسان زبان میں مضبوطی سے لگ جائے گی اور طرف لسان نہیں لگے گی، لیکن اس میں ہلکا ہلکا، بہت آہستہ، بہت ذوق کے ساتھ راشا ہوگا، کپ کپی ہوگی، لرزہ ہوگا۔ اسی لرزے راشے کو کہتے ہیں تکریر۔ ایک ہے تکریر اور ایک ہے تکرار۔ یہاں پھر ایک مرتبہ مختصر انداز میں تکریر اور تکرار کیسے ہوتی ہے اس کو پھر کہہ دو۔ را کو ادا کرتے ہوئے پشت زبان ربائی کے مسوڑے میں لگے گی، طرف نہیں لگے گی، لیکن ربائی کے مسوڑے سے بالکل قریب ہو جائے گی۔ اور پھر وہ کیا کرے گی؟ جب آپ را پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ طرف لسان ہلکے ہلکے مرتعش ہوگی، اس میں لرزہ ہوگا، ہلکا ہلکا، زور سے نہیں۔ یہ راشا اور یہ کپ کپی صرف طرف تک محدود رہے گی۔ یہ راشا کہاں نہیں جائے گا؟ پشت لسان میں نہیں جائے گا، پشت لسان کا ارتعاش نہیں ہوگا، ارتعاش صرف اور صرف محدود رہے گا طرف تک۔ نمبر 2، یہ طرف لسان کا جو ارتعاش ہے، لرزہ ہے، وہ بالکل ہلکے ہلکے ہونا چاہیے، زور سے نہیں، بہت قوت کے ساتھ نہیں، طاقت کے ساتھ نہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا ہوگا کہ راشا صرف ہونا چاہیے طرف میں، پشت تک نہیں جانا چاہیے، ایک۔ نمبر 2، وہ راشا بالکل ہلکا ہلکا ہونا چاہیے، اس میں قوت نہیں آنی چاہیے، زور سے نہیں ہلانا ہے اس کو۔ تو اس کا نام ہے تکریر۔ ایسے راشے کا نام ہے تکریر جس راشے میں 2 باتیں پائی جائے۔ ایک، یہ راشا صرف طرف ہی میں رہے، پشت تک نہ جانے پائے۔ نمبر 2، ہلکا ہلکا ہونا چاہیے، اس میں زور نہیں آنا چاہیے۔ یہ 2 باتیں اگر راشے میں ہے تو ایسے راشے کو اصطلاح میں تکریر کہتے ہیں، اور وہ را کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر را صحیح نہیں ادا ہو سکتی۔ بلکہ ضمناً ایک بات سن لیں، بعض ماہرین نے یہ لکھا ہے کہ را ادا کرتے ہوئے جیسا کہ بہت سے لوگ ہونٹ گول کیا کرتے ہیں انضمام شفتین،
تو اس سے را میں واو کی بو آئے گی، چونکہ انضمام شفتین واو ہے، انضمام ہوا واو آیا۔ تو کچھ لوگوں کی را میں جو واو کی بو آتی ہے وہ یا تو اس لیے کہ وہ ہونٹ گول کر رہے ہیں، انضمام شفتین ہو رہا ہے، تو بعض ماہرین نے یہ لکھا کہ بہت سے مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ہونٹ گول نہیں ہو رہا ہے، اس کے باوجود را کی ادا میں واو کی بو آ رہی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ تو کہا جب راشا نہیں ہوگا تو را صحیح نہیں بنے گی، غلط بنے گی وہ، اور اس میں کیا آئے گا؟ کچھ واو کی بو آئے گی۔ معلوم ہوا کہ را کو صحیح ادا کرنے کے لیے یہ تقریر، یہ راشا جو طرف ہی تک رہے گا، ہلکا سا ہوگا، یہ لازمی ہے، اس کے بغیر را نہیں بن سکتی۔ تو بعض ماہرین نے لکھا کہ اگر را سے تقریر کو سلب کر لیا جائے، جیسے کچھ لوگ ادا میں اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، تو تقریر نہ ادا کرنے سے بھی را میں واو کی بو آتی ہے۔ خیر یہ تو ہو گئی تقریر، تو ضمناً ایک بات سمجھائی تھی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ راشا طرف ہی تک محدود رہنا چاہیے، پش تک نہیں پہنچنا چاہیے، دوسرا ہلکے ہلکے ہونا چاہیے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی بات، دونوں میں سے کون کون؟ پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں کہ لرزہ راشا صرف طرف میں ہونا چاہیے۔ اگر قاری نے اس کا دھیان نہیں رکھا اور اس کا راشا طرف سے متجاوز ہو کر پشت میں چلا گیا اور پوری زبان ہلنے لگی تو ایک را کی جگہ کئی را ہو جائے گی، اور اس کو کہتے ہیں تکرار۔ ایک را کی جگہ کئی را ہو جائے گی۔ ایک تقریر کا تکرار میں بدل جانا کیسے ہوا؟ نمبر 2، راشا تو طرف ہی تک رہا لیکن زور سے ہلایا، زور سے ہلانے کی وجہ سے اب وہ طرف تک رہا ہی نہیں، زور سے ہلایا تو یہ راشا اب طرف تک رہے گا ہی نہیں، یہ پشت میں پہنچ جائے گا، اور پشت کا مرتعش ہونا، اس کا لرزنا، یہ تکرار ہے۔ اور کیسے تکرار ہے بتلایا تھا کہ زبان ایک مرتبہ مخرج میں جب جا کے لگے گی تو ایک حرف بنے گا۔ پشت زبان لگی تھی، ایک مرتبہ تو را بن گئی تھی، آپ نے راشے میں تیزی لائے اور پشت زبان ایک سے زیادہ مرتبہ راشے کی وجہ سے ربائی کے مسوڑے میں لگی تو جتنی مرتبہ لگے گی وہ اتنی را بنتی چلی جائے گی۔ یوں راشا طرف سے متجاوز ہو کر پشت میں چلا گیا، یا راشے میں قوت آ گئی، طاقت آ گئی، زور سے ہلایا تو بھی یہ تقریر بن جائے گی، کیا؟ تکرار۔ چونکہ را کو ادا کرنے میں بہت سے لوگ اس طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ را ادا کرتے ہوئے بجائے تقریر کے تکرار ادا کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس صفت کو، جس سے احتراز ضروری تھا، غلطی ہو رہی تھی، خیال نہ رکھنے کی وجہ سے غلطی ہو رہی تھی، احتراز نہیں ہو پا رہا تھا، تو بجائے اس کو تقریر میں بیان کرنے کے تکرار سے بیان کیا۔ ورنہ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ را میں ایک صفت تقریر ہے اور وہ را کی ذات کو بنانے کے لیے لابدی ہے۔ مگر دو باتیں مصنف کے سامنے رہی ہیں ایسا لگتا ہے۔ نمبر 1،
تقریر مانا راشا جو طرف لسان ہی تک محدود رہتا تھا، اس کو سمجھنا، محسوس کرنا، اس کو پانا، اس کا ادراک ادا کرتے ہوئے اس پر اطمینان ہونا، یہ ہر ایک کے بس کا نہیں تھا۔ اس راشے کو ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ ابھی دوم کے بچوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ بھی جب را پڑھ رہے ہیں تو را چاہے آپ صحیح ادا کر رہے ہیں اور آپ کے ادا میں تقریر ہے، لیکن جو ہے آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو تقریر کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ذوق چاہیے، استعداد چاہیے، ایک لمبا عرصہ اس میں گزارنا چاہیے بیدار مغزی کے ساتھ، تو یہ تقریر جیسی باریک باریک چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس لیے ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنی باریک چیز تھی اس کو بیان ہی نہیں کیا، تو کہا کہ یہ تو ویسے لوگ ادا خود کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک را کی جگہ کئی را جو بعض غلط، اور بالخصوص یہ غلطی کب ہوتی ہے؟ جب را مشدد ہوتی ہے، جب را مشدد ہو۔ اس لیے آپ نے بجائے اس کو تقریر کے عنوان سے بیان کرنے کے تکرار کے عنوان سے بیان کیا۔ لیکن بچے سمجھیں گے کہ تقریر کو تو ادا کرنا ہوتا ہے، را کو ادا کرنے کے لیے صفت تقریر کو تو لانا ضروری ہوتا ہے، اور تکرار سے احتراز ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک ادائی صفت ہوئی اور ایک احترازی ہوئی۔ تکرار احترازی صفت ہے اور تقریر ادائی صفت ہے۔ آگے چلیے، تفشی۔ شین میں تفشی ہے، یعنی منہ میں صوت پھیلتی ہے۔ بتلایا تھا، یاد ہوگا کہ شین کا مخرج درمیانے زبان درمیانے تالو یہ لگ گئی، لیکن اس کے بعد والا جو حصہ ہے زبان کے ختم تک، نو کے زبان تک کا حصہ، وہ نہیں لگتا ہے، وہ تالو میں نہیں لگ رہا ہے، وہ تالو سے جدا رہتا ہے۔ لہذا اس درمیان سے لے کر نو کے زبان تک کے پورے حصے میں آواز پھیلتی ہے، وہ خلا ہوتا ہے، اس میں آواز پھیلتی ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تفشی۔ تو تفشی آواز کا پھیلنا، اور یہ بھی سمجھا کہ تفشی کا دائرہ، اس کا علاقہ کتنا اور کون سا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ درمیانے زبان سے لے کر نو کے زبان تک کا پورا حصہ تفشی کا محل ہے، آواز کے پھیلنے کی جگہ ہے۔ اور اسی ضمن میں سمجھا تھا کہ بعض لوگ جو دیگر حرفوں میں بھی ذرا سی آواز کے پھیلاؤ کو دیکھ کر اس میں بھی تفشی کو کہنے لگے ہیں کہ بھی صاد ہے، فا ہے، ایسے حرفوں میں تھوڑی تھوڑی آواز کا پھیلاؤ تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ تو کہنا چاہیے کہ جب تفشی آواز کے پھیلاؤ ہی کا نام ہے تو یہ پھیلاؤ شین میں پایا جا رہا ہے، فا میں بھی ہے، صاد میں بھی ہے، تو اس میں بھی تفشی ہے۔ لیکن ہمارے مصنف نے فرمایا کہ نہیں، وہ صاد اور فا کا پھیلاؤ اتنا معمولی ہے کہ شین کے پھیلاؤ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ اقل قلیل ہے، بہت کم ہے۔ جب قلیل کا اعتبار نہیں تو اقل قلیل کا تو بالکل اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے جمہور نے صفت تفشی کو شین ہی کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور دیگر حرفوں میں تفشی کو تسلیم نہیں کیا ہے۔
ہو گیا. ویسے یہ کوئی نزاع حقیقی نہیں کہ بھی بعض لوگوں نے صاد میں اور فا میں تفشی کو کہا پھیلاؤ تھا. جب پھیلاؤ ہی کا نام تفشی ہے تو وہ جہاں بھی پایا جائے، جتنا پایا جائے. تو جمہور کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں ایسی بات نہیں. غیر جمہور بھی اس کو تو تسلیم کر رہے ہیں کہ شین میں جتنی تفشی ہے اتنی کسی میں ہے ہی نہیں. ایسا نہیں، غیر جمہور بھی یہ بات تو سمجھ رہے ہیں. وہ تو لوگ بھی مانے کے اعتبار سے کہ بھئی جب لغت میں تفشی پھیلاؤ کا نام ہے تو زیادہ کیا کم کیا، نفس پھیلاؤ جہاں بھی ہوگا کہنا ہوگا تفشی ہے. تو انہوں نے نفس پھیلاؤ ہی سے گفتگو کی، لہذا اس وجہ سے ان کی یہاں تفشی کے حروف اور بڑھ گئے. اور جمہور نے ایک خاص مقدار کی تفشی، ایک خاص مقدار کی تفشی ہی سے گفتگو کی ہے، اسی کو موضوع سمجھا ہے. اس لیے انہوں نے دیگر حرفوں سے تفشی کا انکار کر دیا. یہ کوئی خاص ایسا نزاع نہیں ہے کہ اس کو ہم اختلاف کے انداز میں کہیں. ارے کوئی کسی کو اگر صاد اور فا میں کہنا ہے تو کہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقل قلیل کا بھی اعتبار کر رہے ہیں. اور جو منع کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب قلیل کا اعتبار نہیں تو اقل قلیل کا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کوئی اختلاف خاص ایسا نہیں ہے. استطالت، ضاد میں استطالت ہے لیکن معنی کچھ نہیں بیان کیا. دیکھا آپ نے ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفت، ہر صفت کے باب میں کیا کہا. دیکھو تفشی میں کیا کہا، یعنی منہ میں صوت پھیلتی ہے، تفشی کا مفہوم بیان کیا. استطالت کا بھی کیا. یہ جو ہمارے یہاں بعض کتابوں میں کا بھائی استطالت کے معنی آواز کا دراز ہونا، نہیں سمجھا، درازی طلب کرنا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک مغالطہ ہو رہا ہے کہ صوت کے وہ حرف ضاد کی آواز کو وہ دراز کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہا بھائی حرف ضاد ہے، اس میں استطالت ہے، آواز کو لمبا کرنا ہے. نہ ایسا نہیں ہے، وہ طول مراد نہیں ہے، وہ طوالت مراد نہیں ہے. یہ اس کا جو نام ہے استطالت، نام کے ظاہر سے بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمٰن نے جمال القرہ میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ بہت سے لوگ اس حرف کو ادا کرتے زبان کو بلا وجہ چکر دیتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں ولو ایسا کریں، ولو تو یہ ولو ایسا لمبا نہیں کرتے. بہت سے لوگ اس کو لمبا کر کے استطالت خیال کرتے ہیں لیکن وہ استطالت کا مفہوم ہی نہیں سمجھے. یہ لمبا کرنا مقصود نہیں ہے استطالت سے. تو وہ ہے کیا چیز؟ تو کہا ہاں حرف ضاد کی ادا میں دیگر حرفوں کی بنسبت ذرا سی تاخیر ہوتی ہے، ذرا سی باریک تاخیر ہوتی ہے. بس اس ذرا سی تاخیر کو قرہ تعبیر کرتے ہیں استطالت سے. دیکھو اس کو سمجھیں، وہ ذرا سی تاخیر کیا؟ تو آپ صفت استطالت کا مفہوم کہیں گے کہ حرف ضاد کا اپنے مخرج سے بتدریج ادا ہونا، زبان کا اپنے مخرج میں بتدریج لگنا، دونوں کہہ سکتے ہیں. حرف ضاد کا اپنے مخرج سے بتدریج ادا ہونا یا زبان کا بتدریج لگنا. کیا معنی؟
دیکھیے حرف ضاد کے باب میں ہم نے مخرج میں یہ بات سمجھی ہے کہ حافظ لسان، اور حافظ کی تعریف ہم نے کی تھی 5 داڑھوں کے سامنے زبان کا جو کنارہ ہے اس کو اصطلاح میں حافہ کہتے ہیں۔ اچھا 5 داڑھیں ہو گئی۔ داڑھ کے بالکل اندرون میں پہلی جو جس کو ہم کہتے ہیں ناجز، حافہ وہاں سے لگنا شروع ہوتا ہے۔ پورا حافہ ایک ساتھ 5 میں نہیں لگ جاتا ہے، بلکہ یکے بعد دیگر لگتا ہے۔ ناجز میں لگا، پھر ضواحک میں لگا، طواحن میں لگا، پھر ضاحک میں لگا، یکے بعد دیگر۔ اب جب یکے بعد دیگر لگا تو ذرا سی تاخیر ہوگی۔ ایسا نہیں یاد ہوگا، ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ ایک تو آپ کہتے 5، بھئی حرف ضاد کا مخرج 5 داڑھیں، ایک تو آپ کہتے 5، اور ایک تو آپ کہیے یکے بعد دیگر 1 2 3 4 5۔ ظاہر بات ہے 1 2 3 4 5 آپ کہیں گے تو 5 تک پہنچنے میں ذرا سی دیر لگے گی۔ چونکہ حرف ضاد کے ادا کرتے ہوئے حافہ 5 داڑھوں میں ایک ساتھ نہیں لگ جاتا ہے، یکے بعد دیگر لگتا ہے، اس لیے اس میں ذرا سی دیکھیے بار بار ذرا سی کو بھی بہت ذرا کہہ کے بولتا ہوں تاکہ وہ استطالت سے جو عام مغالطہ لوگوں کو ہوا ہے اور وہ حرف ضاد کو ادا کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے ارباب فن نے حرفوں کو تقسیم کیا ہے۔ حروف مدہ زمانی، حروف مدہ کو کہا زمانی۔ کیوں زمانی؟ اس لیے کہ اس میں ایک الف تک مد ہوتا ہے، ایک الف تک تاخیر ہوتی ہے، دیر لگتی ہے، آواز ایک الف تک لمبی رہتی ہے۔ تو حروف مدہ میں چونکہ آواز ایک الف تک لمبی رہتی ہے، تاخیر ہوتی، اس کو تو کہہ دیا زمانی۔ حروف لین، اس میں حروف مدہ کی بنسبت تاخیر تھوڑی سی کم ہوتی ہے، کہہ دیا قریب بزمانی، زمانی نہیں، قریب بزمانی۔ حروف مدہ ہو گئے، لین ہو گئے، ان کے ماں سوا جتنے حروف ہیں ان میں سے حرف ضاد کو الگ کر دیں۔ ضاد کے ماں سوا باقی جتنے حروف ہیں وہ سب کے سب آنی۔ یہ حضرت غالب محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ سب ہو گئے آنی۔ اب ایک بچا، وہ حرف ضاد قریب بآنی ہے۔ اگر حرف ضاد میں ہم جیسے استطالت سمجھتے ہوئے دیر لگا رہے تو وہ تو قریب بزمانی ہونا چاہیے تھا یا زمانی ہونا چاہیے تھا، لیکن ضاد نہ تو زمانی ہے نہ قریب بزمانی ہے بلکہ قریب بآنی ہے۔ آگے یہ معنی ہے کس کا؟ استطالت کا۔ اب یہ اتنی باریک چیز تھی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اس کی تعریف کا اہتمام نہیں فرمایا کہ استطالت کیا چیز ہے، کہا یہ اساتذہ سے اس کی ادا کو سن لینا ہوتا ہے۔ جی صفیر، یہ 3 حرفوں میں پائی جاتی، کون؟ زا، سین، صاد، یہ صفیریہ کہلاتے ہیں۔ کیوں صفیریہ کہلاتے ہیں؟ ان میں سیٹی ہوتی، صفیر کے معنی سیٹی، ان کے ادا میں بھی سیٹی ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا، دیکھو انہوں نے جہر کا ترجمہ کر دیا تھا کس سے؟ قوت سے، اور محشی نے سمجھا دیا تھا کہ قوت معنی بلندی۔ تو چونکہ بعض صفات اپنی حقیقت کو اپنے نام ہی سے واضح کر دیتی ہے، نہیں سمجھا ہے؟ بعض صفات کا مقصد ان کے نام ہی سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ صفت سے کیا مقصد ہے۔ تو صفیر کیا چاہتی ہے؟ حروف صفیریہ کو ادا کرنے کے لیے
قاری کو کس کا اہتمام کرنا ہے یہ لفظ سفیر خود کہہ دیتا ہے، اس لیے سفیر کا مفہوم بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ سفیر کے معنی سیٹی۔ ہو گیا، 3 حرفوں کے ادا کرتے وقت سیٹی لابدی۔ معلوم ہوا اگر 3 حرفوں کی ادا میں سیٹی کا احساس نہیں ہوا، قاری نے سیٹی کا اہتمام نہیں کیا، سمجھو انہوں نے ان صفات کو ان حرفوں کو 100% صحیح نہیں ادا کیا۔ یہ کیسے کہا 100% صحیح نہیں ادا کیا؟ یاد ہوگا بتلایا تھا کیا؟ صفات لازمہ ہی سے حرفوں کی ادا میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، ایک قاری ہے بہت عمدہ پڑھ رہا ہے لیکن صاد زا سین میں سیٹی نہیں آ رہی، بتلایا تھا کہ یہ قاری کی کسوٹی ہے، تو وہ چاہے کتنا اچھا قاری کہلاتا ہو لیکن یہ حروف نہیں ہیں، حقیقت قاری اس میں موجود نہیں۔ تو یہ تین حروف ایسے ہیں جن کے ادا میں اب یہ سمجھنا ہے کہ سیٹی آتی کیسے ہے۔ تو کہا کہ زبان کا بالکل آخری حصہ، کنارے کا بھی بالکل باہر والا حصہ جو سب سے زیادہ باریک اور پتلا ہے، وہ جا کے ثنایا سفلا کے ساتھ ذرا سا لگے گا، ذرا سا، زور سے نہیں، ذرا سا لگے گا، اوپر سے الیا آئے گا اور وہ ثنایا سفلا کے قریب ہو جائے گا، مل نہیں جائے گا، ثنایا سفلا کے قریب، زبان دونوں کے درمیان میں رہے گی، اس سے آئے گی سیٹی۔ اب سمجھیے، دیکھو سیٹی کیسے آئی؟ زبان کا سب سے باہر والا کنارہ ثنایا سفلا سے ذرا سا لگے گا، اوپر سے الیا آ کے سفلا کے قریب ہو جائے گا اور زبان دونوں کے درمیان میں ہو جائے گی، لیکن درمیان میں قوت کے ساتھ لگ نہیں جائے گی۔ کتنی نزاکت ہے تب جا کے سیٹی آتی ہے۔ اب سمجھیں، جس نے زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں زور سے لگا دیا سیٹی نہیں آئے گی، جس کا الیا نیچے نہیں آیا سیٹی نہیں آئے گی، جس کا الیا نیچے نہیں آیا سیٹی نہیں آئے گی۔ تو زبان کو زور سے لگانا بھی غلط اور ثنایا الیا کو الگ رکھنا یہ بھی غلط۔ جی، غنہ، نون میم میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ ناک میں آواز جاتی ہے۔ اس صفت کو سمجھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اس کو دوہرا لیں کہ یہ وہ صفت ہے جس کو 17 والے بیان نہیں کر رہے۔ آپ نے صفات لازمہ جو 17 پڑھی تھی، لازمہ متضادہ 10، لازمہ غیر متضادہ 7، تو ان میں غنہ نہیں تھی، لیکن ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس کے کہ ان کے پاس جگہ کم تھی پھر بھی غنے کو جگہ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت ایسی ہے کہ جیسے زا سین صاد سے صفیر کو سلب کر لیا جائے یہ حروف نہیں آتے ہیں، شین سے تفشی کو سلب کر لیا جائے کھینچ لیا جائے تو شین نہیں رہتی ہے۔ یہ سمجھیں، دوسرے لفظوں میں کہیے کہ حرف شین کی روح تفشی، زا سین صاد کی روح صفیر، ایسے ہی نون اور میم کی روح صفت غنہ۔ آگے سمجھ میں؟ کیا فرمایا ان کے باب میں؟ نون اور میم میں ایک صفت لازمہ ذاتیہ یہ بھی ہے کہ ناک میں آواز جاتی ہے، اور ناک میں آواز جانے کو قرہ کہتے ہیں غنہ۔ اب غنہ کیا ہے؟ غنہ کیا معنی؟ آواز کا ناک میں جانا۔ تو غنہ ایک اصطلاحی لفظ،
اور آواز کا ناک میں جانا یہ اصطلاح کی تعریف. آپ جس کو اصطلاح کہتے ہیں وہ کیا چیز؟ تو کہا کہ گننا مانا کیا؟ آواز کا ناک میں جانا. اب آپ دو، یا تو آپ گننا کہہ دیں یا آواز کا ناک میں جانا کہہ دیں عام تعبیر میں. بتلایا تھا، یاد ہوگا کہ یہ صفت گننا، آواز کا ناک میں جانا، یہ ان دونوں حرفوں میں ہر وقت پائی جاتی. تبھی تو وہ لازمہ ہے. کبھی پائی جائے کبھی نہ پائی جائے وہ تو عارضہ ہوتی ہے. ہر وقت پائی جاتی. کیا معنی ہر وقت؟ ان دونوں میں چاہے اظہار ہو، چاہے ادغام ہو، چاہے اخفا ہو، ہر وقت پائی جاتی. وصل کریں تب بھی، وقف کریں تب بھی. آگے سمجھیں، اب خاص سمجھیں. لیکن گننا دو قسم کا ہوتا ہے. گننا بہت مختصر، جس کو گننا آنی کہتے ہیں. کیا معنی آنی؟ ان دونوں حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز ناک میں گئی اور بلا روکے واپس آ گئی. ذرا سا گننا ہوتا ہے، بہت مختصر گننا. اس کو تو کہا جاتا ہے گننے آنی، اور یہی یہاں مراد ہے، صفت لازم. ایک گننا ہم اور آپ سمجھے ہیں، نون مشدد، میم مشدد، نون مخفا، نون مدغمہ بادغام ناقص، ان سب میں بھی گننا ہوتا ہے. لیکن وہ گننا لمبا ہوتا ہے، ایک الف کے بقدر ہوتا ہے. اس کو گنہ زمانی کہا جاتا ہے. تو اب صفت گننا دو طرح کی ہو گئی. صفت گننا نمبر ایک گنہ آنی، یہ صفت لازمہ. نمبر دو گنہ زمانی، یہ صفت عارضہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک الف تک گننا کرنے کے لیے کوئی سبب چاہیے. ہاں، ایک الف تک گننا کرنے کے لیے سبب چاہیے. تشدید ہوگی تو ایک الف کے بقدر گننا ہوگا، اخفا ہوگا تو گننا کریں گے، ادغام ہوگا تو ایک الف کے برابر گننا ہوگا. معلوم ہوا؟ ایک الف تک گننا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عامل، عارض، سبب چاہیے. باقی جو پہلا گننا آپ نے سنا، کون سا؟ آنی، ذرا سا ناک میں جانا اور بلا روکے واپس آ جانا، جو صفت لازمہ ہے، اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. یہ نون اور میم میں ہمیشہ ہوتا ہے. آگے سمجھ. لیکن آگے کیا فرمایا ذرا سا دیکھ لیں دھیان سے. گننا نون میم میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ ناک میں آواز جاتی ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ نہ، اور کسی حرف میں یہ صفت نہیں ہے. کیا کہا؟ نون اور میم کے ماں سوا. اور کا ترجمہ ہو رہا ہے، نون اور میم کے ماں سوا اور کسی حرف میں یہ صفت گننا نہیں پائی جاتی. ان کو ادا کرتے وقت آواز ناک میں نہیں جاتی. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں تو گنے ہی گنے ہوتے ہیں. شعی تو کچھ نہیں سمجھا. کیا؟ من الشعی، شعی نہیں، شعی نہیں، شعی. تو یا کو ادا کرتے ہوئے گننا. رجی، تو یا مدہ میں مد کر رہے ہیں اور اسی میں مد بھی ہو، اسی میں گننا بھی ہو رہا ہے. تو یا میں بھی گننا، شعی کی یا میں بھی گننا. تو فرما رہے ہیں کہ نہ، یہ گننا صرف اور صرف پایا جاتا ہے کس میں؟ آگے سمجھ. جب آپ پڑھیں گے وَلَضَالِّينَ، تو لین کیا چیز ہے ابھی؟ الرحیم. ابھی میم تو ابھی بہت دیر ہے. آپ کا مد ختم ہوگا تب جا کے میم آئے گی اور یہ صفت پائی جائے گی، اور وہ بھی آنی. اور اس آنی کو آپ ادا کر رہے ہیں کہ کب سے؟ 1 سال پہلے سے. نہیں سمجھا؟ رحی کی یا مدہ جب سے شروع ہوئی وہاں سے. یہ قرات نہیں ہے، یہ تجوید نہیں ہے. آپ یہ فوائد مکیہ اور یہ سب قیل و قال اور یہ سب باریکیاں اسی لیے سن رہے ہیں. اگر اب بھی آپ کے پڑھنے میں یہ باتیں ہوگی تو آپ سمجھیے یہ سارا بے سود ہے.
جتنا کچھ آپ سنتے سمجھتے پڑھتے سب بیکار ہے. آپ اپنی اداؤں کو کتابوں سے جانچ کرائیے. اگر ابھی سے جانچ کرانے کا اہتمام نہیں رکھا بڑے ہونے کے بعد بھی ایسے ہی رہو گے آپ. اس لیے گننا، ہاں اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا جوان بنایا ہے، لڑکا بنایا ہے، لیکن ذوق نسوانی ہوتا ہے. اللہ نسوانی نہیں سمجھ میں آیا، لیڈیز ذوق، لیڈیز بھی نہیں سمجھ میں آیا. لڑکی بننے کا شوق، لڑکیاں ناک میں بولا کرتی، آپ کیسے ناک میں کیا نہ نہ، یہ کیا چیز ہے؟ ابھی نون ہو گیا نا، اب تو آپ الف میں مت کر رہے ہیں تو نا نا، یہ کیا ہے؟ نون کے بعد جو گننا جا رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اس لیے کہ آپ آواز نون کی لمبی نہیں کر رہے ہیں، آپ نون کے فتحے کو لمبا کر رہے ہیں. اور جس وقت آپ نہ کہہ رہے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ طرف زبان آپ کے مسوڑے میں نہیں ہے. جب ذات موجود نہیں تو صفت کہاں سے آ گئی؟ نہیں سن میں آئے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو کتنی چیزیں آپ دیکھیں. ابھی آپ نے کیا سمجھا کہ ذات موجود نہیں ہے، صفت آ رہی. آپ پڑھیں نہ، آپ اپنی زبان کا خود مطالعہ کیجئے، مجھے بتلائیے کہ آپ کی طرف زبان لگی ہے نا آپ کے مسوڑے میں؟ الگ ہے. طرف زبان کو ناپ کے مسوڑے میں لگاتے ہوئے آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ تو فتح کی صوت ممتدہ ہے. اس لیے مصنف کو باقاعدہ بطور نوٹ کے تنبیہ کی یہ بات لکھنی پڑی کہ دیکھو نون میم میں تو ہے، لیکن اور کسی حرف میں یہ صفت نہیں پائی جا رہی ہے. جی